وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. اور یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں سے اور آپ ایمان والوں کو قتال کے لیے جہاد کے لیے صحیح ٹھکانوں پر جما رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں جاننے والے ہیں. اس سے پہلے آیت شریفہ کے اندر آیا ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا کہ ایمان والو اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کو اختیار کرو گے تقوی پر قائم رہو گے تو کوئی طاقت تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. اگر تمہارے اندر مکمل طریقے سے یہ دو باتیں ہوئی ایک صبر اور دوسرے تقوی تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو تمہیں ضرر پہنچا دے. اور اگر ان دو چیزوں کے اندر کمی آئے گی تو پھر تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. چنانچہ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو جو شکست ہوئی شروع میں مسلمانوں کی جیت ہو رہی تھی. قرآن کریم کا ایک اسلوب اور انداز ہے کہ قرآن کریم کسی بھی واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان نہیں کرتا چونکہ اس سے کہانی کی کتاب نہیں ہے بلکہ اس کے جو اہم جز ہوتے ہیں اہم پہلو ہوتے ہیں جن سے کچھ سبق ملتا ہے عبرت ملتی ہے ان جزیات کو اور ان پہلو کو بیان کر دیتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے لیے کس وقت نکلے کہاں سے نکلے یہ قرآن نے بیان کیا. تو غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کو شروع میں تو فتح حاصل ہو گئی غلبہ حاصل ہوتا ہوا دیکھا لیکن پھر ان چیزوں کے اندر کمی پائی گئی صبر اور تقوی میں. تو جب صبر اور تقوی میں صبر میں کمی پائی گئی تو پھر وہ جیت اور وہ فتح شکست اور ہار سے بدل گئی. چنانچہ مختصر واقعہ یہ ہے کہ 7 شوال المکرم سن 3 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سے
کہ کفار و مشرکین کو اصل میں سن 2 ہجری کے اندر 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا تو اس میں کفار کی بڑی ذلت اور رسوائی ہوئی۔ 70 کفار جو سردار قسم کے تھے وہ مارے گئے، قتل ہو گئے، اور 70 کو قید کیا گیا، اور باقی ذلیل و رسوا اور ناکام ہو کر پشت دکھا کر بھاگ گئے۔ تو یہ ایک عجیب قسم کی کفار کی ذلت و رسوائی ہوئی تھی۔ تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور کفار نے اپنا ایک قافلہ اور ایک پوری بڑی جماعت تیار کی، اور خوب ہتھیار تیار کیے، ساز و سامان تیار کیا، اور مسلمانوں سے لڑنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ کفار وہ غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے مدینے والوں پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اور حملے کے لیے آ رہے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت سے مشورہ فرمایا کہ کیا کیا جائے، آیا مدینہ منورہ کے اندر ہی رہ کر، اپنی جگہوں پر ہی رہ کر ان کا دفاع کیا جائے، یا پھر شہر سے باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں 2 رائے آئی۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے تو یہ تھی کہ ہم اپنی جگہ پر رہ کر ہی ان کا دفاع کریں اور ان کا مقابلہ کریں، اور بعض صحابہ کی رائے بھی یہی تھی۔ عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر مشورے میں شریک فرما لیا تھا۔ تو عبداللہ ابن ابی منافق کی رائے یہی تھی کہ ہم اپنے گھر پر ہی رہ کر جو دشمن آئے اس کا حملہ دفاع کریں اور اس کے مقابلہ کریں۔ لیکن جو صحابہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر شہادت کا جذبہ تھا، اور ایک تمنا اور آرزو تھی کہ ہم بھی اللہ کے اس فریضے کو اور اس حکم کو پورا کریں، تو انہوں نے جوش میں یہ رائے دی کہ ہمیں باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہیں بیٹھے ہوئے ان کا مقابلہ کریں گے، ان کا دفاع کریں گے، تو اس سے ہماری کمزوری سمجھی جائے گی، تو ہم باہر نکلے تاکہ دشمن ہمیں کمزور نہ سمجھے۔ چنانچہ زیادہ تر حضرات کی رائے یہی آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کی رائے چونکہ یہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، اور آپ نے زرہ پہنی اور پوری تیاری کے ساتھ باہر تشریف لائے۔ پھر جو صحابہ رضی اللہ عنہم یہ رائے دے رہے تھے کہ ہمیں باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، تو انہیں احساس ہوا کہ ہم نے یہ رائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف دے دی۔ تو پھر انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر رائے مبارک یہ ہے کہ ہم یہیں رہ کر ان کا مقابلہ کریں اور ان کا دفاع کریں، تو ہم بھی اسی کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نبی کی شایع نشان یہ بات نہیں کہ جب وہ تیار ہو کر باہر نکل آئے تو پھر واپس جائے۔ اب تو جب یہ رائے ہو گئی تو اب ہم مدینہ منورہ سے باہر جا کر ہی ان کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ یہ جماعت جو غزوہ بدر کے مقابلے میں 3 گنا تھی، غزوہ بدر میں تعداد صحیح قول کے مطابق، راجح قول کے مطابق 313 تھی، اور اس وقت جو تعداد ہو رہی تھی وہ تقریباً 1000 تھی۔ تو 1000 کی یہ جماعت مدینہ منورہ سے چلی۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی نے 300 آدمیوں کو بہکا دیا کہ جب ہماری رائے نہیں مانی گئی، ہماری رائے تھی کہ مدینے میں ہی رہ کر ہم ان کا دفاع کریں اور ان کا مقابلہ کریں، تو ہم نہیں جائیں گے، ہم شریک نہیں ہوں گے اس کے۔ چنانچہ وہ 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا راستے سے۔ پھر 2 قبیلے تھے مسلمانوں کے، ایک قبیلہ اوس کا خاندان تھا بنو حارثہ، اور ایک قبیلہ خزرج کا خاندان تھا بنو سلمہ۔ تو ان کے بھی ارادے ڈگمگانے لگے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یہ بھی ڈگمگانے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور یہ جمے رہے۔ اور پھر احد پہاڑ جو ہے 2-3 کلومیٹر کے فاصلے پر، تو وہاں یہ قافلہ پہنچ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تدبیر اختیار فرمائی، کہاں کس جماعت کو کھڑا کرنا ہے، اس طریقے سے آپ نے پوری ترتیب دی۔
اور ان تمام باتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دیکھو جب نبی وقت وہ بھی اسباب کو اختیار کر رہے ہیں، اسباب کو اختیار کرنے کے بعد پھر انجام اللہ کے حوالے کیا جائے، یہی صحیح توکل ہے، شرعی توکل۔ توکل یہ نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ یہی میرے پاس کھانا آئے گا، یہی سب کچھ آئے گا، نہیں، بلکہ توکل کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ آدمی تمام مادی اسباب اختیار کرے، لیکن ان مادی اسباب پر انجام کو حوالے نہ کرے، انجام حوالے کرے اللہ تعالیٰ کے، کہ اسباب تو میں نے اختیار کر لیے لیکن کامیابی ان اسباب میں نہیں، کامیابی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں، کامیابی جو ملے گی اللہ تعالیٰ سے ملے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اسباب اختیار فرمائے۔ جس جماعت کو مقابلے کے لیے کھڑا کرنا تھا، دشمن ادھر سے حملہ نہ کر دے، پہاڑی کے پیچھے سے حملہ نہ کر دے، وہاں بھی ایک جماعت کھڑی تھی۔ چنانچہ جب تک وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے فرمایا تھا، اس کا امیر بنایا تھا عبداللہ ابن جبیر کو، کہ جب تک میں نہ کہوں تو یہاں سے نہ ہٹنا، چونکہ وہاں سے خطرہ تھا دشمن کے حملہ کرنے کا، وار کرنے کا۔ چنانچہ جب تک یہ جماعت اسی ترتیب پر قائم رہی، صبر و تقوی پر قائم رہی اور اس میں کوئی کمی نہیں آئی، تو اس وقت تک فتح ہوتی چلی گئی۔ شروع میں یہی ہوا کہ کفار مغلوب ہوتے گئے اور وہ بھاگنے لگے۔ تو اب اس جماعت نے سوچا، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے پر کھڑا کیا تھا، کہ اب تو چونکہ کفار بھاگ رہے ہیں تو ہم بھی مال غنیمت حاصل کریں، اور یہ سوچا، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہمیں اس وقت تک تھا کہ جب تک کہ کفار مغلوب نہ ہو، نہ بھاگے، اب چونکہ کفار بھاگنے لگے تو ہم بھی یہاں سے ہٹ جائیں۔ تو کچھ حضرات وہاں سے ہٹ گئے اور دشمن نے اس کا پھر غلط فائدہ اٹھا لیا، ادھر سے حملہ کر دیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور یہ خبر بھی پھیل گئی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ اب جب یہ خبر پھیلی صحابہ میں تو صحابہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ پھر جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں اور آپ صحیح سالم ہیں، تو صحابہ پھر جمع ہوئے، لیکن اس واقعے نے یہ بتلا دیا کہ چونکہ یہاں پر صبر میں کمی آئی، تو اس صبر کی کمی کی وجہ سے یہ شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ نقصان ہوا۔ اگر صبر اور تقوی پر مکمل جمے رہتے تو پھر شکست کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تو اگر صبر اور تقوی پر آج بھی ایمان والے برقرار رہے اور صبر اور تقوی کا دامن نہ چھوڑے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کہ جو نقصان پہنچا۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ آپ نکلے صبح کے وقت۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ آدمی کسی بھی اہم کام کے لیے نکلے تو صبح کے وقت نکلے، صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ من اہلی کا، آپ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر نکل گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو پھر آدمی اپنے بیوی بچوں کو سب کو خیر آباد کہہ کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے نکل جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اور آپ قتال کے لیے مسلمانوں کو صحیح ٹھکانے پر جمع رہے تھے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ سب سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی اس وقت مخالفین موافقین جو باتیں کر رہے تھے وہ سب اللہ سن رہے تھے، اور ان کے دلوں کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، کیا ارادے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، جبکہ تم میں سے دو جماعتیں پھسلنے کا ارادہ کر رہی تھی، وہ بنو حارثہ اور بنی سلمہ، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے مددگار ہیں اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اصل بیان تو غزوہ احد کا چل رہا ہے، آگے بھی غزوہ احد سے متعلق ہی تذکرہ آئے گا، درمیان میں غزوہ بدر کا بیان آ گیا ہے۔ بدر علماء نے لکھا ہے کہ ایک میدان ہے جہاں منڈی لگتی تھی، اس منڈی کا نام بدر ہے، اور ایک کنواں بھی ہے تو قلیب بدر اس کو بھی کہا جاتا ہے، تو بدر اصل اس جگہ کا نام ہے۔
جو مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر 100-125 کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے، اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہے غزوہ بدر۔ کفار و مشرکین پوری تیاری کے ساتھ آئے اور ادھر سے مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی جماعت، کفار کی تعداد مسلمانوں کے مقابلے میں 3 گنا 1000 کی تعداد تھی، اور وہ 1000 کے 1000 پورے ساز و سامان کے ساتھ تھے۔ اونٹ ان کے پاس تھے، گھوڑے ان کے پاس تھے، تلواریں ان کے پاس تھی، ہر طرح کے ہتھیار جو اس وقت فراہم ہو سکتے تھے وہ ان کے پاس موجود تھے، اور مسلمان نہت تھے۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ، یہ کہ بعد دیگر ان پر ہی سوار ہو کر آئے، 2 گھوڑے، 8 تلواریں، یہ ساز و سامان۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور تسلی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی بدر میں جبکہ تم بے سر و سامان تھے، تمہارے پاس کوئی مادی ساز و سامان بھی نہیں تھا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، جبکہ آپ مومنین سے کہہ رہے تھے کہ کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے 3000 فرشتوں سے، 3000 فرشتوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے جو اسی کام کے لیے آسمان سے اترے۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہماری تعداد تو صرف 313 ہے اور کفار ہمارے مقابلے میں 3 گنا ہیں، ان کی تعداد 1000 ہے، تو اللہ سے فریاد کی، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ 1000 فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا، تم گھبراؤ نہیں۔ اور پھر وعدہ ہوا کہ 1000 کو بھی کم سمجھتے ہو 3000 اتار دوں گا، تمہاری تعداد ان کے مقابلے میں 3 گنا کر دیں گے۔ یہ سب چیزیں تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے کہ تم اطمینان رکھو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے فرشتوں کو اتار دے گا، یہ 1000 ہیں 1000 اتار دے گا، یہ تمہارے مقابلے میں 3 گنا نظر آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تم کو ان کے مقابلے میں 3 گنا کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کو اتار دیں گے۔ علیہ یکفیکم، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا منزلین، کہ وہ جو فرشتے اتریں گے وہ اہم قسم کے اعلیٰ درجے کے فرشتے ہوں گے جو صرف اسی کام کے لیے آئیں گے، تمہاری مدد کے لیے، ورنہ فرشتے تو زمین میں بے شمار ہیں، تو ان فرشتوں سے بھی یہ کام لیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم خاص اسی کام کے لیے تمہاری مدد کے لیے 3000 فرشتوں کو اتار دیں گے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا لا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مصوفين۔ ایک شخص تھا قرز بن جابر، اس نے ایک اور جماعت تیار کی ہزاروں کی تعداد میں، 1000 تو یہ پہنچ گئے لڑنے کے لیے، اس نے پھر ایک بڑی جماعت تیار کی اور ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس جماعت کو لے کر جاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم صبر اختیار کرو اور تقوی اختیار کرو، اگر یہ کفار تمہارے اوپر ایک دم اور ایک بار کی حملہ کریں گے تو ہم تمہاری مدد کے لیے 5000 فرشتوں کو بھیج دیں گے، اور وہ 5000 فرشتے ایسے ہوں گے کہ ان کی ایک الگ پہچان ہوگی، الگ وردی ہوگی، جیسے مختلف ملکوں کی فوجیں ہوتی ہے، ان فوجوں کی ایک پہچان ہوتی ہے، وردی الگ ہوتی ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے جو فرشتے بھیجیں گے تو ان فرشتوں کی بھی ایک پہچان ہوگی، ایک علامت اور نشانی ہوگی، لیکن 2 شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ صبر اور تقوی کو نہ چھوڑنا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کافر اگر سب مل کر، جو قرز بن جابر کا بھی قافلہ آ رہا ہے، وہ سب مل کر ایک بار بھی تمہارے اوپر حملہ کرنے لگے تب ہم 5000 فرشتوں کو بھیجیں گے، لیکن چونکہ قرز بن جابر اپنے قافلے کو لے کر آیا نہیں، اس کی نوبت نہیں آئی، اس لیے 5000 فرشتے اتارنے کی نوبت بھی نہیں آئی۔
اب اس پر ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک فرشتے کے ذریعے جتنا چاہے کام لے لے، ایک فرشتے کے ذریعے بڑے سے بڑے شہر کو اللہ تباہ و برباد کرا سکتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تنہا قوم لوط کی بستی کو الٹ پلٹ کر دیا، تو پھر یہ 1000 3000 5000 یہ فرشتے اتارنے کی اتنی بڑی تعداد میں کیا ضرورت؟ تو قرآن نے اس کا خود جواب دیا، وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، کہ یہ فرشتے جو آ رہے تھے یہ لڑنے کے لیے نہیں، جہاد کے لیے نہیں، یہ جہاد یہ فرشتوں پر فرض نہیں، یہ تو انسانوں پر فرض ہے، انسانوں کا کام ہے۔ یہ فرشتے تو تمہیں اطمینان دلانے کے لیے کہ تمہاری ہمت بنی رہے کہ ہماری تعداد کم نہیں ہے، اطمینان کے لیے۔ وما جا چنانچہ اگر فرشتہ، لکھا ہے مفسرین نے کہ اگر فرشتہ کسی کافر کو مارنے کا ارادہ بھی کرتا تو ارادہ کرتے ہی اس کافر کی گردن قتل ہو کر خود گر جاتی تھی، جدا ہو کر بدن سے خود گر جایا کرتی تھی۔ وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہاری خوشخبری کے لیے اور تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے کیا۔ وَمَن النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور فتح اور غلبہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو بڑے زبردست ہیں۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ ایک فرشتے کے ذریعے سے ہی پوری بستی کو الٹ دے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکمت والے بھی ہیں۔ حکمت اسی میں ہے کہ تعداد تمہیں زیادہ نظر آئے جس سے تمہاری قوت اور طاقت بڑھی رہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کی ایک جماعت کو ختم کر دے اور یا ان کو ذلیل و رسوا کر دے، اور یا پھر وہ ذلیل و رسوا ہو کر واپس لوٹ جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، 70 کافر جو سردار قسم کے تھے وہ مارے گئے، اور 70 ذلیل ہو کر قید ہوئے اور باقی بھاگ گئے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ یہ جو آیت شریفہ ہے اس کا تعلق غزوہ احد سے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک، آپ کا دانت شہید ہو گیا، تو آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلا کہ وہ قوم کہاں فلاح پا سکتی ہے جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، وہ کہاں کامیاب ہو سکتی ہے۔ اور بعض روایات کے اندر ہے کہ آپ نے اس وقت کافروں کے لیے بددعا بھی فرما دی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرما کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و تحمل کی تعلیم دی کہ آپ صبر کریں، تحمل کریں، برداشت کریں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ، آپ کو اس میں دخل نہیں ہے۔ یتوب علیہم او یعذبہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، یہ تو اللہ کے قبضے میں ہے اور اللہ ہی کو معلوم ہے وہ لوگ ظالم ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے قبضے میں وہ تمام چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو زمینوں میں ہیں، سب اللہ ہی کی ملکیت کے، اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، یہ تو اللہ نے صرف اپنا اختیار رکھا ہے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کرے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے۔ کسی کو اشکال کرنے کا، اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، کسی کو کوئی مجال نہیں۔ کسی اور کی تو کیا مجال ہو سکتی ہے جب نبی آخر الزمان جو اولین و آخرین کے سردار ہیں ان سے کہہ دیا گیا لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم۔ اللہ کو اختیار ہے، اللہ چاہے توبہ قبول کرے اور جس کی چاہے اللہ مغفرت کرے، جس کو چاہے اللہ عذاب دے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں اور بڑے مہربان ہیں۔ اللہ عمل توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین امام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ، اللہم ابعثه مقاما محمودا ينبت به الاولون والآخرون، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنی دریائے رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ہمیں اس کی اہلیت نصیب فرما، قرآن و حدیث کی صحیح فہم نصیب فرما، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و حدیث کے انوارات سے یا اللہ اس کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن کریم سے ہمیں محبت نصیب فرما، اس کے الفاظ سے معانی سے محبت نصیب فرما، پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ نصیب فرما، ہم سب کی یا اللہ تمام بیماریوں سے حفاظت فرما، جسمانی بیماریوں سے حفاظت فرما، روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تیرے بندے تیرے کلام پاک کی نسبت سے جوان ہے، مولا کریم سب کو اپنی شان بہترین بدلہ عنایت فرما، جس کا جو مقصد ہے جائز ضرورت ہے آپ خوب جاننے والے ہیں، علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، جائز ضروریات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عنایت فرما، جو با اولاد ہیں مولا ان کے اولاد کو مطیع و فرما بردار بنا، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا اللہ ہم سے مانگنا نہیں آتا لیکن آپ کو دینا آتا ہے، مولا کریم جو بھی ہمارے لیے دنیا و آخرت کے لحاظ سے خیر ہو سب ہمیں عطا فرما، جو ہمارے لیے شر ہے اس سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔